ایک تو پہلے جی لیگل سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ایک فریم ورک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ ایک امپلائڈ لمیٹیشنز موجود ہیں. اگر آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل اٹھا لیں اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. ایک آپ کی جوڈیشری موجود ہے جس میں پارلیمنٹ ہوگی, ایگزیکٹو ہوگی, کوئی بھی ان کی ورکنگ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وہ ایک ان کا اپنا اٹونومس اسٹیٹس ہے. اب اس آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے, پہلے کرنے سے پہلے کیا کیوں جا رہے ہیں, کیا اس لیے جا رہے ہیں کہ ایک انہوں نے فیصلہ دے دیا ریزرو سیٹس والا, وہ آپ کو نہایت ہی ناگوار گزرا, اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا کہ اس عدلیہ کو جو ہے نا بالکل ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے, اور سپریم کورٹ کا وہ حال کر دینا ہے کہ اس کا رول ریلیگیٹ کر دیں, اسے ہائی کورٹ سے بھی نیچے لے جائیں. ہائی کورٹ کے بعد اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے ہائی کورٹ کے پاس, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کانسٹیٹیوشنل پاورز ہوں گی, سپریم کورٹ کو تو آپ نے فارغ کر دینا ہے. مطلب آبجیکٹو یہ ہے, ٹھیک ہے, اس آبجیکٹو سے لا رہے ہیں. اور لا کیوں رہے ہیں, لانا ہے آپ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے, آبجیکٹو کیا ہے کہ جی لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. بھائی لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے ہیں, آپ کے 22 لاکھ کیس نچلے فورن میں پڑے ہیں, وہ کدھر جائے گی فیسیلیٹیشن. مسئلہ فیسیلیٹیشن کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے آپ اپنے لیگل سسٹم کو ہی نہیں سمجھ رہے. آپ کامن ویلتھ کنٹری ہیں, کامن ویلتھ کنٹریز میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہوتی. آپ کی سپریم کورٹ ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اس کے پاس مینڈیٹ ہے. آپ کی ہائی کورٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں جو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرتی ہیں, وہ ٹارچ بیئرز موجود ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو ان کے فیصلے نہیں پسند آ رہے, فیصلے پسند نہیں آ رہے تو آپ پورے سسٹم کو انہائلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بار بار ریفرنس دیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا. بات ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو اور بہت ساری شکیں تھیں, یہ جن کی طرف سے آپ آئینی ترمیم لے کے آئے ہیں اس میں شک موجود ہے کہ آپ ان کی اسپانسرڈ کسی بھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. آج آپ انہی کی بیک گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھا کہ جی ہم ان ساروں کی جو ہے نا ریٹرنز کو پبلک کریں گے, وہ کدھر کر رہے ہیں. آپ نے لکھا اس میں کہ آئی ایس آئی ایم آئی ان کے پولیٹیکل ونگز ختم کریں گے, آپ نے کیا. بات ہے کہ آپ کسی اور کا ایجنڈا چلا رہے ہیں اور اس ایجنڈے میں آپ عدلیہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ حملہ کامیاب نہیں ہونا. آپ کا پرنسپل ہی جو اس کے اوپر نقطہ آ گیا. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی حکمت عملی بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. 63A کے ریویو میں ان کو اس بات کی امید ہے کہ شاید وہ جو ووٹ گننے نااہلی کا معاملے کے اوپر نظر ثانی ہو, اور اس کے علاوہ وہ مولانا سے بھی بات کر رہے ہیں, وہ ان 8 لوگوں کے جو آپ کے آزاد ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. سینٹ کے اندر آپ کے سینیٹرز جو ہیں غالباً وہ کیونکہ سینٹ میں مشکل ہے تو وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. سو آپ لوگوں نے جو ایفیڈیوٹ وغیرہ اس حوالے سے اپنے جو لوگ ہیں ان کو تو پکا کر لیا نا پی ٹی آئی کے, چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر. دیکھیں لوگوں کا تو پکے ہیں, دیکھیں لوگوں کا مسئلہ نہیں, بات ہے ادھر نیتوں کا مسئلہ. اگر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اگر چھانگا مانگا کی سیاست اس ملک میں ہونی ہے تو پھر میں سی او ڈی کا ریفرنس دوں گا, اس میں آپ نے اسی چیز کو تو ڈیپریکیٹ کیا تھا. 63A میں آپ امینڈمنٹ کیوں لائے تھے, آپ اس حد تک گئے تھے, اس میں آپ نے بات کی تھی کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے, ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. جب ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں اتنا سخت موقف موجود ہے تو آج آپ ہارس ٹریڈنگ کو دوبارہ کیوں فروغ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہی, میں صاحب وہ ٹیکنیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ گنا نہ جائے اور نااہلی بھی ہو جائے. یہ کہہ رہے بڑی ہارش پنشمنٹ ہے کہ آپ تو یا ووٹ گن لیں اور نااہلی, مطلب کہ نااہل بھی ہو ووٹ نہ بھی دیے, اس کو تھوڑا سا جو ہے ریویو کیا جائے, وہ اس بات پہ کریں. دیکھیں اب جس طرح مرضی سے کر لیں, دیکھیں چوری آپ کے گھر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے چور کو سزا بھی ہو جاتی ہے, آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ میری جیولری واپس کریں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو سزا ہو گئی ہے تو جیولری میں کیوں واپس کروں. مطلب یہ تو آپ ہر طرف سے چور کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, مطلب سسٹم چوروں کے لیے بنا ہوا ہے. دیکھیں آئین پاکستان ہے, اس کا مذاق نہ بنائیں. بات ہے اس وقت لوگوں کے مفاد کی طرف دیکھیں, اس وقت لمیٹڈ ایجنڈا پہ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں ہر کسی کی مجبوری, مگر یہ اس مجبوری میں آپ عدلیہ ایک آئینی ادارے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے تھوڑی سی اپنی پوزیشن بتا دیں اس حوالے سے کہ 63A کے جو ریویو کے بارے میں آج بلاول صاحب نے بھی بات کی, حکومت کی بھی اس کے اوپر کلیئر پوزیشن ہے. 63A کی ججمنٹ کی وجہ سے جو پنجاب گورنمنٹ آپ کی وہ ہمیں معلوم ہے اس حوالے سے پھر کیا اس پہ اثرات پڑے تھے. سو ووٹ گنا بھی نہیں جانا چاہیے اور نااہلی بھی ہونی چاہیے. از دس اے فیئر پنشمنٹ؟ دیکھیں 63A کا کیس جس طرح سے فکس ہوا ہے, دیکھیں اس میں بڑی معاونت کی ہے اس وقت جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے, جو آرڈیننس بھیجا ہے. دیکھیں وہ آرڈیننس بنیادی طور پہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی روح کے متصادم ہے. اس آرڈیننس کو اس وقت لے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو مار دیا ہے. آپ نے خود اس میں ایک طے کیا, غلط کیا, صحیح کیا. پارلیمنٹ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی نا کہ خالی چیف جسٹس ماسٹر آف رول نہیں ہوگا, اور اس آرڈیننس کے ذریعے آپ دوبارہ کیا
کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دوبارہ سی جے پی کو بااختیار کر دیا کہ تم سیاہ کرو سفید کرو. ٹھیک ہے، مقصد کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرف سے فیسیلیٹیشن ملے گی. جب اس طرح کا میلے فیڈے قسم کا ماحول ہوئے، آبجیکٹو کیا ہوئے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کو کسی طرح سے ٹیم کرنا ہے. دیکھیں وہ نہیں ہونے لگا. پٹیشنز آلریڈی جا چکی ہیں سپریم کورٹ. آل اکراس لائرز باڈیز کا یہ ریزنٹمنٹ کو ابھی گیج ہی نہیں کر پا رہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں لائرز کے علاوہ ججز کا جو ابھی اس وقت فال آؤٹ آئے گا، انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے. ججز کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ اوور آل سسٹم میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سرکاری افسر ہے کہ ادھر سے اٹھا کے اس کو بلوچستان ٹرانسفر کر دیں گے، بلوچستان والے کو اٹھا کے سندھ پھینک دیں گے. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے جج صاحبان ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک وقار ہے، انہوں نے جسٹس ڈسپینس کرنا ہے، ان کے ایک سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، چیزیں موجود ہیں. آپ سب چیز کو اوور رائڈ کر کے پورا جو ہے نا حل پھیرنا چاہتے ہیں فصل پہ. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گیج نہیں کر پا رہے.